کہ پیارے پیغمبر آج اس اعرابی نے آپ سے سوال کیا، لیکن آپ کو اس کا جواب ہم قرآن کی شکل میں عطا کریں گے، تاکہ قیامت تک کوئی بھی شخص اگر آ جائے اور اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ربنا قریب ام بعید، کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، بلند آواز سے سنتا ہے یا آہستہ آواز سے سنتا ہے، تو اس بندے کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے پیغمبر آپ لوگوں سے بتلا دیجئے، اس دیہاتی کو خبر دے دیجئے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرا بندہ جب مجھے بلاتا ہے، خوشی کے عالم میں مجھے پکارے، غمی کے عالم میں مجھے پکارے، تنہائیوں میں مجھے پکارے، اندھیروں میں مجھے پکارے، روشنیوں میں مجھے پکارے، دن کو مجھے پکارے، رات کو مجھے پکارے، آہستہ مجھے پکارے، بلند آواز سے مجھے پکارے، یہ میرے بندے کو بتلا دیجئے کہ میں ہر وقت انی قریب، اپنے بندے کے قریب ہوا کرتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اپنے بندے کا اتنا قریب ہوتا ہوں جتنے کہ اس کی ساہ رگ اس کے قریب ہے۔ میں اللہ اپنے بندے کا اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بندہ جس حالت کے اندر بھی میں اللہ کو پکارے گا، مجھ سے مانگے گا، میں اللہ اس کے سوال کو قبول کروں گا اور جواب بھی دوں گا۔ ہر وقت ہر کسی کی ہر حالت میں سننے والی ذات کس کی ہے؟ بلند آواز سے کس کی ہے؟ اللہ کی ذات۔ کس کی ذات ہے؟ دنیاوی معبودوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے نا، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر اس پہ مشکل آ گئی اور اس کا مشکل کشا سویا ہوا ہو تو یہ اپنی مشکل کیسے حل کرے گا؟ حل کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں؟ مخلوق۔ سارے کیا ہیں؟ چاہے انبیاء ہیں، چاہے اولیاء ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، خالق کون ہے؟ ایک اللہ کے علاوہ باقی ساری کیا ہے؟ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ذرے، ہر ایک کی مختلف زبانوں میں، مختلف اندازوں میں پکار کو سن کر ان کا جواب دینے والی ذات فقط کس کی ہے؟ یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتی۔ یہ فقط اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی عجیب ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ کسی بت کو پکار رہا تھا، صنم اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ صنم۔ اقتصادی والی صنم ہے نا، وہ ٹرک کا پیچھے لکھی اندر ہے، صنم بے وفا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، انہوں نے بھی کیسا جملہ لکھا ہے، اگرچہ ان کے جو ہے نا اپنی سوچ نظریے وہ کسی اور صنم کی طرف جاتے ہیں، لیکن اتنا انہوں نے بھی لکھ دیا کہ صنم، بولو نا یار، وہ با وفا تے بے وفا تھی، پتہ ہے نا، ایک وفادار ہے تو ایک بے وفا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ صنم بے وفا۔ با وفا ذات اگر کس کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ باقی جتنے بھی صنم ہیں نا، وہ سارے ہی گھرلو لاتی ٹر جاندے، ایزی لوڈ کرا لیں دیں۔ خیر بہرحال اصل موضوع کی طرف ہم نے
تو بات کیا کر رہا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ کافی عرصے سے کھڑا ہے، بت کے سامنے کھڑا ہے، بت کا نام کیا ہے؟ صنم۔ یا صنم یا صنم میری مشکل حل کر دے، یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے، غلطی سے، ارادتاً نہیں۔ اللہ کا رحم دیکھے خدا کی قسم، وہ صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے، غیر ارادی طور پہ اس کی زبان سے ایک مرتبہ نکلتا ہے یا صمد۔ کیا نکلتا ہے؟ یا صمد۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عرشوں پہ بیٹھ کے فرماتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا میرے بندے میں حاضر ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ وہ تو بت کو پکار رہا تھا، یا صنم کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ غیر ارادی طور پہ اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا، یا اللہ آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے اس کی پکار کو سن لیا۔ اللہ فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اگر وہ غیر اللہ کو پکار رہا تھا، وہ اپنی مشکلیں اللہ کے غیر کے سامنے رکھ رہا تھا، وہ اپنا حاجت روا، اپنا داتا اللہ کے غیر کو مان رہا تھا، وہ صنم کو پکار رہا تھا، لیکن صنم اس کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے صمد کو پکارا اور صمد بھی اس کا جواب نہ دے تو فرشتوں بتاؤ صنم اور صمد میں فرق کیا رہ گیا؟ صنم اور صمد میں تو جو صمد کو پکارتا ہے غلطی سے بھی اگر خالصتاً اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تب بھی اس کی پکار کو، اور یاد رکھنا یہ احادیث کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں، مگر آپ قرآن کی طرف اگر جاتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ دو پیغمبروں کے توحید کے حوالے سے ان کے واقعات مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، سورہ